सलाम आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम सब के लिए सब कुछ है। मौजूद शुरा, गुज़िश्ता साल ये इस्लाम जिम खाना को शर्फ हासिल है कि उसके सदर की निगरानी में हम लोग ने कैंपेन लॉन्च किया, और वो कैंपेन लॉन्च करने की वजह जो थी वो मुख्तसर कह दूँ। मौजूदा दुनिया स्टैटिस्टिक्स की है, एनालिसिस की है, एक्शन रिएक्शंस की है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा सर्वे कराया कि क्या हमारा गैर मुस्लिम तालिब इल्म या बिजनेस करने वाला या आम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या टीचर हजरात ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह कुछ जानते हैं क्या। शाकिर साहब, लोगों से हमने पूछा कि आप मोहम्मद, उनके नजदीक मोहम्मद साहब के बारे में क्या जानते हैं। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग कि इस मुल्क में जब हम सदियां गुजार चुके, वहाँ बड़ी तादाद आका और मौला के बारे में इससे ज्यादा तारुफ नहीं रखती कि मोहम्मद साहब उनके मजहब में कुछ बड़े हैं, उनका धर्म जो है वो धर्म गुरु है। इससे ज्यादा जो है बम्बई शहर में हमको तारुफ ना मिल सका। तो इस बात की बड़ी बेचैनी रही कि हम अपने नबी का तारुफ भी इंतकाल तक नहीं करा पाए। तो पिछले साल हम लोगों ने कैंपेन प्लान किया जिसका नाम हमने रखा प्रॉफिट फॉर ऑल, और कि नबी सबके लिए, पैगंबर सबके लिए। उम्मत में दीगर मसाइल पे बहुत गुफ्तगू होती है, और ये हम लोगों को भी खदशा था कि जब हम ये गुफ्तगू शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे अरे उम्मत में तो इतनी खराबियां मौजूद हैं, नया क्या शुरू कर दिया आपने, पहले उम्मत सुधारो, पहले मिल्लत सुधारो, फिर गैर मुस्लिमों में जाना। बहरहाल वो सारी चीजों को हमने साइड में रखा और ये तय किया कि कैंपेन सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों में आका और मौला के तारुफ के ताल्लुक से होगा। बस आका और मौला की उन्हीं हदीसों का जिक्र किया जो इंसानी समाज से जुड़ी हुई है। बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, पड़ोसों के हुकूक हैं, बेवाओं और यतीमों के हुकूक हैं, दरख्त लगाइए, पानी बचाइए, बिल्कुल ऐसी बातें जिसको देखकर ये लगता हो कि मेरे लिए कही जा रही है बातें, जिसके इखलाक अच्छे नहीं, कुछ भी नहीं, जिसने बेटी की किफालत कर ली उसने जन्नत पाली। बिल्कुल मैं मफहूम कह रहा हूँ माफी के साथ। तो ऐसी हदीसों का एक बड़ा सा सिलसिला हमने जो है वो कलेक्ट किया, उलमा की निगरानी में कलेक्ट किया, और उसको गैर मुस्लिमों में प्रोपोगेट करने और पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए। पिछले साल हमने जो प्रोग्राम्स किए उनकी चंद झलकियां मैं आपके सामने बता दूं कि हमने पिछले साल बम्बई की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख का एक बिल्कुल यूनिक प्रोग्राम किया। वो ये है कि हमने गैर मुस्लिम शोहरा के जरिए आका और मौला की मदासराई कराई। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि 12 के 12 गैर मुस्लिम शोहरा हैं और मोहम्मद अरबी की शान में हम तो सना बयान कर रहे हैं। ये बहुत यूनिक था, पहली बार हुआ। और इसी जो मैं भी ऑलवेज थैंक्स इस्लाम जिम खाना एंटायर टीम कि उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे हमारे लिए खोल के रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। तो प्यारे दीनी भाइयों, आज की इस महफिल अल्लाह अबरानी साहब को अजर अजीम से माला माल फरमाए कि उन्होंने इस महफिल का अहतमाम किया और बहुत सारे शहर के मौजूद हज़रात को यहाँ जमा किया। जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरीके की खुराफात बढ़ रही थी, तो उस ताल्लुक़ से उलमा अपने मेंबरों से यकीनन उसकी तरदीद करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन 13 साल से लेकर 20-22 साल के जो नौजवान बच्चे हैं वो उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न जो है वो समझ लीजिए नाचना गाना खुराफात करना, इस तरीके से गैर अखलाकी काम करना है। तो उनकी इस्लाह के लिए मैदान अमल में उलमा आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वो लोग मेंबरों से उतर के मोहल्लों, गलियों और इलाकों में भी जाके उन बच्चों को समझा रहे हैं, इस्लामी अखलाक व आदाब बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल से अगर आपको मोहब्बत है तो आप उनकी सुन्नतों पर अमल करें, कुरान करीम के अहकामात को आम करें, उस पर अमल करें। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जारी सारी है और उसमें कामयाबी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे खुशी है कि इस वक्त मुहिब गिरामी जनाब अलहाज यूसुफ अबरानी साहब की दावत पर
اور حضور معین المشائخ کی دعوت پر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو جب لوگوں تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچایا گیا تو اس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک صحیح اور عظیم تصور جو قائم ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہ ہو سکا۔ میں ایک واقعہ آپ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ کم و بیش 12 سال پہلے کی بات ہے۔ وینکوور کینیڈا میں میرا ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کا ٹائٹل تھا حضور کیوں تشریف لائے، اور اتفاق سے اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے جو تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، کافی سکھ برادری کے حضرات بھی شریک تھے اور بھی بہت سارے تھے۔ تو میں نے اس ٹاپک کا جواب اس طریقے سے دیا اور گفتگو اس طریقے سے میں نے شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، اور پھر میں نے اس کے ایگزامپل پیش کیے۔ میں نے کہا آج کا جو ٹیررسٹ ہے اس ٹیررسٹ کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرتا ہے، کسی علاقے پر حملہ کرتا ہے، کسی کے گھر پر حملہ کرتا ہے۔ کبھی کوئی ٹیررسٹ ایسا آج کے دور میں آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی بچی پر اٹیک کرتا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کی پوزیشن ایسی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا۔ اتنا بڑا ٹیررزم آج کے دور میں نہیں ہے، لیکن حضور نے اس ٹیررزم کا خاتمہ اس طریقے سے کیا کہ جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا انہی دفن کرنے والوں کو بچیوں کو پالنے کا شعور عطا فرمایا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر چونکہ بہت ساری ہماری بھی رسپانسبلٹیز ہیں تو میں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ اس زمانے میں بھی جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑا، پروپیگنڈے کا دور بھی چلا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، یہ ساری باتیں ہونے لگی۔ الیکٹرونک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا بھی دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں تھا، ابھی تک تو قرآن بھی صحیح طور پر جمع نہیں ہوا تھا، سچویشن ایسی تھی۔ اب اس چیز کا جواب کیسے دیا جائے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جواب کی جو پالیسی اپنائی تھی، آج ہر مسلمان کو اس پالیسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ پالیسی کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو امانت دار، سچا، با اخلاق، با کردار، مخلوق کا درد رکھنے والا، غریبوں کی غمگساری کرنے والا، ایک دن یعنی ایسا درد بھرا دل رکھنے والا انسان تیار کیا کہ ہر کوئی حضور کے رنگ میں رنگ گیا۔ جہاں سے یہ آواز آتی کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور دہشت گردی یعنی اسلام جو ہے وہ تلواروں سے پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کسی اپنے ایک صحابی کو بھیج دیتے، اس محلے میں وہ صحابی رہتے اور دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرنے والے جب حضور کے صحابی کی زندگی دیکھتے تو کیا اٹھتے تھے، جب غلام کا کردار اتنا اچھا ہے تو آقا کا کردار۔ چنانچہ سوچ پوری تبدیل ہو گئی، پوری سوچ تبدیل ہو گئی، اور صحابہ کے کردار کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی انسانیت کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں سے کنفیوژن ختم ہوا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے۔ ہر دور کے اندر پہلی دعوت جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت سچویشن کیا تھی؟ لوگوں نے دلیل طلب کی کہ آپ ہمیں کوئی ثبوت پیش کریں, آپ ہمیں کوئی پروف پیش کریں کہ آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے اس وقت حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے, اس وقت سورج پلٹا کر حضور نے نہیں بتایا. قرآن کہتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے میری دعوت کی دلیل طلب کرنے والوں, میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے, ایک لمحہ بھی داغدار ہو تو بتا دو, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اپنی لائف کو اسلام کی سچائی کے طور پر حضور نے پیش کیا, چنانچہ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا کر دی جائے. یہ ایک عظیم پیغام تھا کہ سورج میں نبی ہوں پلٹا کر بتا سکتا ہوں, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے میں بتا سکتا ہوں, لیکن میرا امتی تو یہ نہیں کر سکتا. تو میرے امتی کو ایسا درس دیا جائے کہ اسلام کے سلسلے میں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر کسی قسم کی کوئی آواز بلند ہو تو اس کا کردار خود یہ گواہی دے کہ اس کے نبی کی تعلیم کتنی اچھی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی, مجھے چادر اڑاؤ. اور عرض فرمانے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں. تو قربان جائیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینٹنس بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کہتی ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اب ریزن انہوں نے بتایا, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. جلوس کے موقع پر جس طرح سے غیر اسلامی شرعی جو عمل ہوتا ہے, جو ہمارے نوجوان حرکتیں کرتے ہیں, جس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے, مسلمان بھی بدنام ہوتا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے علماء اور ائمہ کی ہمیشہ سے میٹنگ ہوتی آئی ہے اس سلسلے میں. علماء ائمہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے آئے ہیں. جلوس عید میلاد النبی میں جتنے بھی غیر شرعی کام ہوتے ہیں اس کی مذمت کی جاتی ہے, اور کہیں سے وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ڈی جے بجانا, خرافات کرنا, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. جلوس عید میلاد النبی میں اگر آپ نکال رہے ہیں تو شریعت کی پابندی کے ساتھ نکالیں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکالیں. وقت آنے پر آپ نماز ادا کریں. جہاں بھی جلوس گزرے جب اذان ہو تو تمام شرکائے جلوس باجماعت نماز ادا کریں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے جشن ولادت رسول کو زور شور سے منائیں. ایک اپیل جاری کریں اپنی طرف سے کہ ڈی جے پٹاخے اور اس طرح سے جو ہے وہ نہ پھوڑے جائے, نہ اس پہ ڈی جے بجایا جائے. دیکھیے یہ بارہا مسجدوں کے ممبروں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ نہ ڈی جے بجائیں, نہ پٹاخہ پھوڑیں, نہ کوئی ایسا غیر شرعی کام کریں جس سے مذہب اسلام کی شبیہ خراب ہو. اس کی تردید, اس کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جملہ غلامان رسول سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈی جے, اسی کے ساتھ عورتوں کا نکلنا, اسی کے ساتھ نماز قضا کرنا, پٹاخے پھوڑنا, یہ ساری غیر شرعی چیزوں کو قطعی طور پر نہ کریں. اس سے حضور کے خوش ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشی منائیں اور جلوس میں شریک ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دامن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی ناراضگی کو مولنے کی بجائے حضور کو خوش کرنے کے لیے ہر خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور ائمہ مساجد اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں, مزید نبھائیں گے. اور حضور معین المشائخ نے بھی جس طریقے سے اپیل کی ہے اس اپیل پر سب کو لبیک کہنا ہے, اور اس طریقے سے جلوس میں نکلنا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کردار, ان کا چلنا, ان کی ساری چیزیں بہت بہتر ہیں. درود شریف پڑھتے ہوئے نکلیں, نگاہیں نیچی کیے ہوئے نکلیں, نماز کے وقت پر نماز ادا کریں اور اپنے اپنے گھروں پر سکون کے ساتھ جائیں.
हुजूर किसी को तकलीफ़ देना पसंद ही नहीं फरमाते थे, और डीजे वगैरह की वजह से लोगों को तकलीफ़ भी पहुंचती है, और इसकी शरीयत के अंदर कतई तौर पर कोई गुंजाइश नहीं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंथरानी न्यूज़ लाइव।